فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ وزیر کنڈا سریکھا کے ٹالی ووڈ اداکارہ سمانتا پر کیے گئے تبصرے فلمی اور سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن گئے ہیں۔ کنڈا سریکھا نے ناگا چیتنیا اور سمانتا کی طلاق پر جو باتیں کی، انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ سمانتا اور ناگارجن کے حامی پہلے ہی ان کی حمایت میں سامنے آ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق BRS خواتین کارپوریٹرز نے وزیر کنڈا سریکھا کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر نے ایسا رویہ اختیار کیا جس سے معاشرے کے اراکین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب وزیر کنڈا سریکھا نے اپنے تبصروں کو واپس لے لیا۔ سمانتا نے بھی پہلے ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا تھا کہ اگر آپ ناراض ہیں تو میں اپنے تبصرے واپس لے رہی ہوں، ورنہ اسے بھول جائیں۔ اسی دوران مشہور ہدایت کار رام گوپال ورما نے بھی اس معاملے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور کئی ٹویٹس کی ہیں۔ RGV نے سوال اٹھایا کہ آیا وزیر کنڈا سریکھا نے سمانتا سے معافی مانگی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ ناگارجن اور ناگا چیتنیا کی توہین ہوئی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر الزام لگایا کہ موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام پر مکانات کو منہدم کرنے کی اجازت راہل گاندھی نے خود دی ہے۔ انہوں نے کہا ریاستی حکومت سے روپے کے تھیلوں کے بدلے راہل گاندھی نے اس متنازع منصوبے کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر نے اس پروجیکٹ کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے نہیں بلکہ مالی فائدے کے لیے منظوری دی۔ تلنگانہ بھون میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت میں انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں مکانات کو مسمار کرنے کے پیچھے راہل گاندھی ہی اصل طاقت ہیں جو غریبوں کے مکانات پر بلڈوزر چلا رہے۔ موسیٰ ندی بیوٹیفیکیشن کے نام پر گندی سیاست کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کا مقصد فنڈز کا تغلق کرنا ہے اور یہ سب موسیٰ بیوٹیفیکیشن کے نام پر کیا جا رہا۔ KTR نے کہا کہ راہل گاندھی جنہوں نے کہا تھا جب بھی کوئی تلنگانہ سے انہیں بلائے گا تو وہ ضرور آئیں گے، آج جب غریب عوام پریشان ہے تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں یہاں کے غریبوں کی تکلیف کا اندازہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کانگریس کی قیادت کو صرف پیسوں کے تھیلوں میں دلچسپی ہے، عوامی بہبود سے نہیں۔ انہوں نے کانگریس کی قیادت پر سوال اٹھایا کہ کل تو آپ غریبوں کے ہمدرد تھے، آج سنگ دل کیسے ہو گئے؟ KTR نے اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کو عوامی خدمت کے بجائے مالی فائدے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ جلد ہی بدعنوانیوں میں کانگریس قیادت کے ملوث ہونے کو بے نقاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس ٹھیکیدار سے بھی واقف ہیں جس کو کانگریس کروڑہا روپے کے موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ حوالہ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اضلاع میں سرکاری اسکیموں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے حصے کے طور پر ایک اہم اقدام میں حکومت تلنگانہ نے کئی سینئر IAS افسران کو بطور اسپیشل آفیسر مقرر کیا ہے۔ یہ تقرریاں 1 اکتوبر 2024 کو جاری کردہ ایک جیو کے ذریعے کی گئی تھی، جس کا مقصد سرکاری اسکیمات کو نافذ کرنے میں افسران اور کلکٹروں کے درمیان مؤثر تال میل کو یقینی بنانا ہے۔ کمشنر آف ٹرانسپورٹ کے علمبرتی کو عادل آباد، نرمل، کمرم بھیما، آصف آباد اور منچریال اضلاع کے لیے خصوصی آفیسر مقرر کیا گیا۔ وہ ان اضلاع میں کلیدی پروگراموں کے نفاذ کی نگرانی کی ذمہ داری ہوں گے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے ڈائریکٹر روی کرنن کریم نگر، جگتیال، پیداپلی، راجنا سرسلہ اضلاع کی نگرانی کریں گے، جبکہ PR&RD کی کمشنر انیتا رام چندرن نلگنڈا، یدادری بھونگیر اور سوریا پیٹ کا احاطہ کریں گی۔ نظام آباد اور کاماریڈی کے لیے قبائلی بہبود کے سیکرٹری A شرت کو مقرر کیا گیا۔ رنگا ریڈی، وقار آباد اور میڈچل ملکاجگری کے لیے سرورب کے CEO D دیویا کو چارج دیا گیا۔ IAS آفیسر روی، ممبر سیکرٹری تلنگانہ آلودگی کنٹرول بورڈ کو محبوب نگر، نارائن پیٹ، وناپرتی، جونگلامہ، گدوال اور ناگر کرنول اضلاع کی نگرانی کا کام سونپا گیا۔ ونے کرشنا ریڈی، جوائنٹ سیکرٹری جنگلات کو ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، جے شنکر، بھوپال پلی، ملک اور محبوب آباد اضلاع کی ذمہ داری دی گئی۔ میدک، سنگا ریڈی اور سدی پیٹ کے اضلاع میں R&B ڈپارٹمنٹ میں اسپیشل سیکرٹری ہری چندنا داسری اسپیشل آفیسر کے طور پر کام
کریں گے۔ کے سریندر موہن سیکریٹری برائے مائنز اینڈ جیولوجی کو کھمم اور بھدرادری کوتاگوڑم اضلاع تفویض کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع مستقر میں غیر مجاز عمارتوں کی انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ منچریال ٹاؤن مارکیٹ علاقے میں یہ انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ پولیس کے بھاری بندوبست کے درمیان بلدیہ کی جانب سے یہ انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ دکانات اجازت سے زیادہ حصے میں تعمیر کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ٹریفک کے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ صدر ٹی پی سی سی بی مہیش کمار گوڑ و ایم ایل سی نے ہائیڈرا کے خلاف قائد اپوزیشن لوک سبھا راہل گاندھی کو کارگزار صدر بی آر ایس کے ٹی آر کی جانب سے ارسال کردہ مکتوب پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہائیڈرا کے قیام سے راہل گاندھی کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی راہل گاندھی نے ہائیڈرا قائم کرنے کی چیف منسٹر کو ہدایت دی تھی۔ ہائیڈرا کا تعلق ریاستی حکومت سے ہے اور اس سلسلے میں ریاستی اسمبلی میں باقاعدہ تمام اپوزیشن جماعتوں کی تائید سے قانون منظور کیا گیا۔ دراصل ہائیڈرا کی تشکیل سے بی آر ایس قائدین بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ موسیٰ ندی کے طاس میں اور تالابوں اور جھیلوں میں زیادہ تر بی آر ایس قائدین کے قبضے اور غیر مجاز تعمیرات ہیں۔ اسی لیے کے ٹی آر بار بار موسیٰ ندی کے متاثرین کے تعلق سے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے، جبکہ پرانے شہر میں 4 سال قبل سیلاب آیا تھا۔ اس وقت کے ٹی آر کہاں تھے؟ عوام کا جانی و مالی نقصان ہوا، اس وقت کے چیف منسٹر کے سی آر نے عوام کے دکھ درد میں شامل نہیں ہوئے۔ آج بی آر ایس قائدین موسیٰ ندی متاثرین سے جھوٹی ہمدردی کا اظہار کر رہے۔ مہیش کمار گوڑ نے گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سوال کیا کہ موسیٰ ریور فرنٹ کارپوریشن کا قیام کس کی حکومت میں کیا گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ متاثرہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بی آر ایس نے ہی موسیٰ ندی کو ترقی دینے موسیٰ ریور فرنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا تھا۔ آج کانگریس حکومت بی آر ایس کے منصوبے کو روبہ عمل لانے کی کوشش کر رہی، تاہم کانگریس حکومت موسیٰ ندی کے متاثرین کو متبادل مکان فراہم کیے بغیر انہیں ان کے مکان سے بے دخل نہیں کرے گی۔ صرف انہی کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا جنہیں پہلے ہی ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کیے گئے ہیں، اور انہیں مالی امداد بھی فراہم کی جائے گی، لیکن اس کے خلاف بی آر ایس قائدین سوشل میڈیا پر کانگریس حکومت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے۔ مہیش کمار گوڑ نے ہائیڈرا کے نام پر لوگوں سے فنڈ وصول کے الزام کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے اس الزام کو ثابت کرنے بی آر ایس قائدین کو چیلنج کیا اور کہا کہ اگر وہ لوگوں سے فنڈ کی وصولی ثابت کر دیں تو وہ پرانا پل سے چھلانگ لگانے تیار ہیں، اگر ثابت نہیں کر سکے تو بی آر ایس قائد کو پرانا پل سے چھلانگ لگانا ہوگا۔ شہر حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ تلنگانہ میں 3 دنوں تک گرج چمک کے ساتھ زبردست بارش کا امکان ہے۔ کہا گیا ہے کہ میدک، رنگا ریڈی، حیدرآباد، محبوب نگر، ورنگل، نلگنڈا، کھمم اور کاماریڈی کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اسی طرح تیز ہوائیں بھی 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی۔ اس سلسلے میں متعلقہ اضلاع کے لیے یلو الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر حیدرآباد میں دوپہر کے وقت مختلف مقامات پر تیز بارش دیکھی گئی، جس کے سبب سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور ٹریفک جام بھی دیکھا گیا۔ بی جے پی کے لیڈر اٹالہ راجندر نے کہا ہے کہ اندرا پارک کے قریب ٹرپل آر بھو کے رہائشیوں کے ذریعے منعقدہ دھرنا پروگرام میں انہوں نے شرکت کی اور حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس حالت میں کوئی غم میں ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دھرنے میں کسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ آئے ہیں، ہم آپ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ گجویل فارمیسی ایکسپرٹس بھی یہاں ہیں اور ہم بھی ان کی حمایت کرتے ہیں۔ ریونت ریڈی کی خالہ بہانہ کر رہی کہ ان کے داماد نے رقم عطیہ کی ہے۔ کانگریس پارٹی کے لیڈر اقتدار سے باہر ہونے پر ایک ہی بات کرتے ہیں، کسانوں کا مطالبہ ہے کہ آپ نے انتخابات سے پہلے جو کہا کومٹ ریڈی اب اس پر عمل درآمد کریں۔ اگر اس کا تعلق مرکز سے ہے تو میں سامنے آؤں گا اور کسانوں کے لیے بات کروں گا۔ حکومت آپ کی جاگیر نہیں، سڑکوں اور منصوبوں کے لیے زمین دینے کے خلاف نہیں، لیکن وہ وہاں ریٹ دینا اور لینا چاہتے ہیں۔ مقامی کسانوں کی رائے جانے بغیر، ان کی نصیحت کو سنے بغیر وہ زمین پر کیسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ اگر حکمراں جماعت کے رہنما گدھ کی طرح کام کریں، سب ایک ہی کیچڑ میں اتر جاتے ہیں۔ اور کہا کہ گجویل کے 19 گاؤں کو خالی کر کے R&R کالونی لایا گیا، وہاں اب 10 ایکڑ کا کسان بھی مزدور بن چکا ہے۔
तेलंगाना के वजीर बहबूदी पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रियासत के तमाम हलकों में डिजिटल कार्ड्स के सिलसिले में सर्वे शुरू कर दिया गया है। वजीर मौसूफ ने करीमनगर देही मंडल के ताहिर कोंडापुर में फैमिली डिजिटल कार्ड प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा वजीर आला हैदराबाद में फैमिली डिजिटल कार्ड सर्वे का आगाज कर रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर उन्होंने ताहिर कोंडापुर में करीमनगर जिले तजुर्बाती प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम एक रियासत एक कार्ड के नाम से शुरू किया जा रहा। उन्होंने कहा कि खातून को घर की सरबराह तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी वजूहात की वजह से किसानों के कर्ज माफी की अदम माफी का मसला हम जल्द ही हल करेंगे। हम पिछली हुकूमत की तरह 4 बार 1 लाख रुपए माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि डिजिटल कार्ड के लिए तमाम घरों का सर्वे किया जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. इस्मत दरी के इल्जामात पर गिरफ्तारी और तेलुगु फिल्मों के कोरियोग्राफर जानी मास्टर की अबूरी जमानत मंजूर हो गई। नेशनल अवार्ड्स तकरीब में शिरकत के लिए जमानत मंजूर करने की उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी और इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए रंगारेड्डी कोर्ट ने इस माह की 6 तारीख से 10 तारीख तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली हिंद की कुछ रियासतों में बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन अब लोगों को अक्टूबर में भी शदीद गर्मी का सामना करने पर मजबूर होना पड़ रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमे मौसमियात ने जानकारी दी है कि दिल्ली वालों को अभी जुमे तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 37.2 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्ज हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही हालत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की भी है। हालांकि महकमे ने इम्कान जाहिर किया कि दिल्ली एनसीआर में हफ्ते को हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून की बारिश का सिलसिला रुक गया। अब यहाँ लोग फिर गर्मी से परेशान हैं और अगले 3-4 दिनों तक यहाँ ऐसा ही मौसम बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया। हालांकि महकमे मौसमियात ने यूपी के अलग अलग जिलों में गर्मी के दरमियान ही अगले कुछ दिन बीच बीच में हल्की भी और फुल्की भी बारिश होने की बात बताई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हरियाणा में भी कुछ दिनों तक शदीद गर्मी रह सकती है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38.88 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में सैलाब से जानो माल के नुकसान पर इंतहाई गम व अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बिहार में पैदा मुश्किल हालात के दरमियान मरकजी व रियासती हुकूमत से गुजारिश की है कि राहत बचाव के कामों में तेजी लाई जाए। साथ ही खड़गे ने मुतालबा किया है कि सैलाब मुतासरीन को पीएम केयर फंड से मुआवजा दिया जाए। दरअसल बिहार के कई अजला इन दिनों सैलाब से मुतासर हैं। अफसरान ने जो जानकारी दी थी इसमें बताया गया था कि सैलाब मुतासरा सीतामढ़ी जिले में ही डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। इस तरह
तरह की खबरों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में सैलाब का मंजर खौफनाक होता जा रहा। 17 अजला में तकरीबन 15 लाख लोग सैलाब से मुतासर हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों में कई लोगों की मौत की खबर बेहद तकलीफदा है। पुल टूट गए हैं और खुसूसन शुमाली बिहार में आफत के सबब शहरियों के घर उजड़ गए हैं। इस पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी लिखा कि मरकजी व रियासती हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि राहत व बचाव कामों में तेजी लाई जाए ताकि मुतासरीन को फौरी मदद मिल सके। मुश्किल हालात में हिंदुस्तानी फजाइया, NDRF और SDRF की टीमें जो मदद कर रही उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अभी रियासती हुकूमत की एजेंसियों के जरिए काफी मदद की जरूरत है। कांग्रेस सदर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को PM केयर फंड से हर सैलाब मुतासरीन को मुआफ़िक मुआवजा देना चाहिए और रियासती हुकूमत की मदद करनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स अपनी दौलत में मुसलसल कमी के बायस 2023 में दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से बाहर हो गए और अब वो 12वें नंबर पर हैं। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक बिल गेट्स, जो 1991 से हमेशा दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल रहे, इस बार फोर्ब्स की टॉप 10 फहरिस्त से निकल गए हैं। फोर्ब्स जरीदे ने बताया कि बिल गेट्स की दौलत में कमी 2021 में उनकी अहलिया मेलिंडा फ्रेंच गेट्स से तलाक के बाद अदा की गई रकम की वजह से हुई है। मजीद ये कि बिल गेट्स अपने असासों को सरमायाकारी के बजाय फलाही कामों में खर्च कर रहे, जिसके बाइस उनकी मजमूई दौलत में कमी वाक़ई हुई है। बिल गेट्स, जिनकी मजमूई मालियत अब भी $107 बिलियन है, रैंकिंग में नंबर 6 से 9 और अब 12 पर आ चुके हैं। ये 1991 के बाद पहली बार हुआ है कि वो दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से बाहर हुए हैं। दूसरी जानिब तलाक के बाद मेलिंडा फ्रेंच गेट्स की दौलत $10.3 बिलियन से बढ़कर $29 बिलियन हो गई और वो मुल्क की 9वीं अमीर तरीन खातून बन चुकी हैं। बिल गेट्स ने सितंबर 2022 में फोर्ब्स के एक समिट में इस बात की पेशगोई की थी कि उनकी रैंकिंग में कमी हो सकती है और उन्होंने इसका सबब फलाही कामों में अपनी बढ़ती हुई शमूलियत को करार दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी दौलत फलाही कामों में लगाते रहेंगे यहाँ तक कि वो अरबपतियों की फहरिस्त से बाहर हो जाएं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.